ہوتا ہے کہ لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں یا بہت عمر گزر جاتی ہے تو پھر کتابیں لکھتے ہیں اور پھر وہ سچائی لکھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم یہ کام بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پھر اس سے خفا ہوں گے. جناب چیئرمین، ہمارے 7 دسمبر 1916 کو ایک بدقسمت ATR جو چترال سے آ رہا تھا حویلیاں کے پاس گر کے تباہ تھا. 48 اس میں لوگ سوار تھے. ان شہیدوں کی بھی ابھی تک ہمارے پاس غم تھا کہ ایک اور بہت زیادہ 22 مئی 2020 کو جو لاہور سے ایک ہمارا A320 یہاں سے کراچی گیا تھا، بالکل لینڈ کرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے کریش ہو گیا ایک سول آبادی کے اوپر، اور 97 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے. جناب چیئرمین، اس وقت عید بھی قریب تھی، کرونا کا بھی بڑا زور تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حادثے نے پاکستان کی ہر گھر میں اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ ہر گھر میں ماتم ہوا ہے. ایک تو ان فیملیاں جن کے گھروں میں ہوا ہے، لیکن یقین مانے کہ پاکستان کے ہر گھر، ہر فرد، ہر دل رکھنے والی ماں اور بہن جو ہے اور ہر مرد اس پہ روئے اپنے گھروں میں یہ جو حادثہ ہوا ہے. اور یہ اس وقت جب بالکل 1 منٹ شاید یا اس سے بھی کم وقت رہتا تھا، اس نے لینڈ کرنا تھا اور جو پیسنجر یہاں بیٹھے ہوتے انہیں اپنے گھروں میں جانا تھا. اس کے نتیجے میں ایک کمیٹی انکوائری بنائی گئی ہے جس میں میاں رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی بڑی ڈیٹیل میں راجہ صاحب نے بھی کہا ہے اور شری رحمان صاحبہ نے بھی کہا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے جناب چیئرمین کہ ہماری ہسٹری ذرا میں چاہوں گا کہ میں آپ کی توجہ بھی دلاؤں اور اپنے دوستوں کی کہ یہ ایئر لائن کہاں تھی، اس کو ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے. جناب چیئرمین، 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی انسٹرکشن پہ اورینٹ ایئر لائن بنائی گئی تھی. 1955 میں PIA کا نام دیا گیا تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے نام سے، اسی ایئر لائن کا وجود میں آئے. جناب چیئرمین، 1985 میں 1985 میں ایک اسلامی ملک کی ریکویسٹ پہ PIA کے 2 جہاز اور کچھ پائلٹ بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ایئر لائن انہوں نے کھڑی کی تھی جسے ایمریٹس ایئر لائن کہتے تھے، آج دنیا میں بڑی مشہور ایئر لائن ہے. اور آج پاکستان کا حالت دیکھیں اور ایمریٹس کی حالت، PIA کی حالت دیکھیں اور ایمریٹس ایئر لائن کی دیکھیں. PIA کے پاس اس وقت پاکستان میں 30 ایئر کرافٹ ہیں اور 700 فلائٹس ہیں ان کی. اس کے مقابلے میں جناب چیئرمین ایمریٹس کی 300 ایئر کرافٹ ہیں اور 3600 اس کی فلائٹس جو ہیں وہ دنیا میں چل رہی ہیں. جناب چیئرمین، یہ ذرا فگر دیکھنے والا ہے، اگر آپ مہربانی کر کے تھوڑی اس پہ توجہ دیں کہ ہمارے صرف 30 ہیں، ان کی 30 اس کے مقابلے میں ان کے 300 ہیں. جناب چیئرمین، ہماری جو 25 انٹرنیشنل فلائٹس ہماری جاتی ہیں اسٹیشن ہیں اور 157 اس وقت ایمریٹس کی ڈیسٹینیشن ہے. جناب چیئرمین، دنیا میں ان کا ایمریٹس کا ابھی تک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور شاید منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوں بتائیں کہ کوئی جانی نقصان ابھی تک ان کا نہیں ہوا. الحمدللہ پاکستان جب سے یہ ایئر لائن وجود میں آئی ہے 55 سے اس کے 37 ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں. جناب چیئرمین، اور 850 لوگ جناب چیئرمین، شاید دنیا میں مرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اس ایئر لائن کے جو ہے ہمارے ایکسیڈنٹ ہوئے. جناب چیئرمین، ہوائی سفر ہمیشہ محفوظ سفر سمجھا جاتا ہے ساری دنیا میں. لوگ زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس پہ سفر کیا جائے، لیکن ہمارے آپ اندازہ کریں کہ ایک میں نے ابھی کمپیریزن PIA اور ایمریٹس کا بتایا اس ایئر لائن کو کہ جس کو پاکستان PIA نے کھڑا کیا تھا، پاکستان کے جہاز گئے تھے، پاکستان کے پائلٹ نے جا کر وہاں ان کو ٹریننگ کی تھی. آج ان کے ایئر کرافٹ کی تعداد دیکھ لیں اور اپنی دیکھ لیں، وہ کہاں پہنچ گئے ڈیسٹینیشن 157 کنٹریز میں، اور ہماری دیکھ لیں ایک بڑا حادثہ ان کا نہیں اور ایک لاس ان کا نہیں ہوا. ہمارے ہاں 850 لوگ جناب چیئرمین
اپنی جانوں سے اس ایئر لائن کی وجہ سے گئے ہوئے ہیں، اور ابھی ہر حکومت نے یہ کلیم کیا ہے، یہ صرف اس نے ہر حکومت نے یہ کیا ہے کہ ہم اس میں بہتری لائیں گے، جی لیکن آج مجھے کہنے دے کہ بدقسمتی کے ساتھ یہ وہ ایئر لائن ہے جو ہر گزرتے ہوئے ہر روز میں گرتی گئی ہے۔ اب کسی کو پاکستان میں اگر کسی آدمی کے پاس یہ چوائس ہو کہ آپ نے کہاں ٹریول کرنا ہے، پی آئی اے کا نام سن کر جناب چیئرمین اگر کسی نے ٹریول کرنا بھی ہو، کسی کی فلائٹ بھی ہو، کسی نے جانا بھی ہو، تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ وہ اگر کوئی اور چوائس ہو تو کبھی پی آئی اے کو پریفرنس نہیں دیتا۔ یہ ہمارے ساتھی جو دوست آتے ہیں یہ مجبوری سے آتے ہیں، یہ سارے رستے میں صرف اللہ کو ویسے بھی یاد کرنا چاہیے، لیکن کسی کو یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ جہاز نہ تو کبھی ٹائم پہ پہنچے گا اور نہ ابھی کبھی ہمیں صحیح طرح ہم اس میں لینڈ کر سکیں گے۔ یہ ساری دنیا میں ایئر لائن کا بزنس ساری دنیا کرتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ کیا کوئی ایک ہمارے ہاں کوئی جناب چیئرمین آج اس پہ بڑی امپارٹنٹ ڈسکشن اس لیے ہے کہ ڈٹرمن کریں یہ کوئی فنڈامنٹل کہیں بہت بڑا فالٹ لائز کرتا ہے کہ ساری دنیا کی ایئر لائن زیادہ محفوظ ہو گئی ہیں، ان کا زیادہ کاروبار بن گیا ہے، وہ منافع بخش ادارے بن گئے ہیں، اربوں روپیہ کی انکم ان کی ایئر لائن کی بھی ہے اور اپنے لیے بھی ہے، اور ہماری جو پی آئی اے کی اپنی ایئر لائن ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اربوں روپیہ کا نقصان بھی کر رہی ہے، جہاز بھی ٹائم پہ نہیں جاتے، ہر 6 مہینے یا سال بعد بدقسمتی سے ہمیں اتنے بڑے حادثات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو جناب چیئرمین کوئی بہت فنڈامنٹل فالٹ اس ایئر لائن میں کہیں ہے جس کی طرف نشاندہی ہونی چاہیے، اس کی طرف فیصلے کرنے چاہیے۔ منسٹر صاحب کی مہربانی کے آئے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ان کا بھی دل اسی طرح دکھا ہوگا اور اسی طرح ان کے وہ بھی سوچتے ہوں گے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، جی لیکن یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے، یہ سخت فیصلہ ہوگا۔ یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ یہ حکومتیں نہیں چلا سکتی، یہ مشکل ہے۔ اگر یہ حکومتیں ٹھیک کرنی ہوتی تو آج تک اس ایئر لائن ٹھیک ہو گئی ہوتی، آج بہتر ہو گئی ہوتی، آج دنیا کی باقی ایئر لائنز کا مقابلہ ہو رہا ہوتا۔ ہمارا جو بھی ادارہ ہے، اگر پی آئی اے کو دیکھ لیں، ریلوے کو دیکھ لیں، اسٹیل مل کو دیکھ لیں، باقی اداروں کو دیکھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ اور جناب چیئرمین کسی ایک دور میں بھی شاید کسی ایک دور کے کچھ مہینہ میں یہ پروفیٹیبل ہوئی ہو۔ ابھی کل ہی جو ملے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو، جو بھی نیوز جو اس سے چیئرمین پی اے ملے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں ہر مہینے 6 بلین کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی ساری رپورٹ ہوئی، انہوں نے کل بریفنگ دی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ اگر ہر مہینے ہمارا یہ ادارہ 6 بلین کا نقصان کر رہا ہے تو پھر یہ بات کہاں جا کے پہنچے گی؟ لہذا جناب چیئرمین یہ جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے ان لوگوں کو بنایا جائے جہاں سارے پاکستان کے سٹیک ہولڈر اور لوگ مطمئن ہوتے اور کہتے کہ واقعی یہ بہت اچھے لوگ بنائے گئے ہیں، ان کی رپورٹ آئے گی اور یہ رپورٹ ٹھیک ہوگی۔ وہ جس آرڈر سے ان کو بنایا گیا تھا، ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پورے پاکستان میں لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ہی جگہ کے 3 افسر آپ نے رکھ لیے، یہ انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہو سکتی۔ یہ مذاق ختم ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان فیملیوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ دنیا کو کیا میسج دینا رہے ہیں؟ پاکستان کو لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس انکوائری ٹیم سے یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح راجہ صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یہی ثابت آئندہ آنے والے کریں گے، اور بالکل میں آج بھی بتاتا ہوں کہ بالکل راجہ صاحب نے ٹھیک ہے، یہ یہی کہیں گے کہ پائلٹ کی غلطی تھی، پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے ایسا حادثہ ہو گیا اور مٹی ڈالو اور آگے چلو۔ یہ مٹی ڈالتے 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 ہم یہاں تک پہنچ گئے، اب ووٹ ڈالنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کا کیا ظلم ہے؟ ایک سب سے مہنگی ایئر لائن ہے، سب سے زیادہ پیسے چارج کرتی ہے، اس کے باوجود اگر سفر محفوظ نہیں ہے، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہے، اور پھر بدقسمتی ہے، اور یہاں بدقسمتی اس لیے ہے کہ کبھی صحیح انکوائری ہوئی نہیں ہے، نہ ہوگی، جو ذمہ دار ہیں ان کو کبھی سزا نہیں ہوگی، اور جو چلے گئے ان پہ معاملہ ڈال دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا یہاں آ کر اور ساری دنیا میں کہ یہ انکوائری رپورٹ تھی اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو اس سے جو خوف ہے، جو ڈر ہے، جو رسپانسبلٹی فکس کرنے کا عمل ہے ہمارے یہاں جناب چیئرمین، وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا۔ یہ میری جرمن موشن ہے تو میرا ذرا ٹائم اگر میں بھی ایک آدھ منٹ، کالنگ اٹینشن بھی ہو گیا تھا، کالنگ اٹینشن نوٹس تو ان کے تھے، ان کے لیے ٹالا جاتا۔ جناب چیئرمین
ایک منسٹر صاحب 2018 میں کے بعد بھی ایک سیفٹی اسیسمنٹ آف دا فارن ایئر کرافٹ کی ایک رپورٹ آئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ایئر لائن کی جو سیفٹی ہے یہ کرٹیکل لیول تک پہنچ گئی ہے. جی آج پتہ کرنا ہے پوچھنا ہے منسٹر صاحب سے کہ کیا اس کے بعد ابھی بھی اس کا لیول کرٹیکل ہی ہے, اس میں بہتری آئی ہے, اس میں کمی آئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بہتری کیا کی جائے؟ میری آپ سے جناب چیئرمین ایک ریکویسٹ ہوگی, یہ حکومت کوئی حکومت بھی شاید ہو, اس کے لیے کوئی آؤٹ آف باکس اس کے لیے تھنکنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک, یہ بہت ضروری ہے کہ کمیٹی آف دا ہاؤس کا بھی اگر کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے تو کریں, سارے ایکسپرٹ کو بلائیں, دنیا کے لوگوں کو, ایئر لائن جو کامیاب دنیا کے ہوئے ہیں ان کے ماڈل یہاں بنائیں, پیش کریں, دیکھیں, سنیں, سب کو سنائیں, اور ایک کمپریہنسو ڈیسیژن یہاں سے جائے پارلیمنٹ کے کہ اس اگر ایئر لائن یا دوسرے ادارے کھڑے تو اس کا کیا طریقہ ہے. دنیا نے یہ چیزیں کس طرح اچھی کی ہیں, یہ حکومت یہ ادارے نہیں چلا سکتی, یہ حکومتیں یہ نہیں کر سکتی. اگر کر سکتی تو آج 70 سالوں میں بہتری آ سکتی ہوتی. ابھی ہم بھی اور قربانیاں لوگوں کی نہ مانگیں. لہذا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے پر ساری پارلیمان کے اندر ڈسکشن کرائیں, کمیٹی آف دا ہول بنائیں, ٹھیک ہے, ایک کلیکٹیو فیصلہ پاکستان کے اندر سے آئے تاکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کہیں سفر کرتے وقت اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے نہ جائیں. میر صاحب اور جو کوئٹہ کے دوست ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جتنی زیادہ یہ وصیت کر کر کے تھکے ہوں گے, یہ ہر وقت جب سفر کرتے ہوں گے تو وصیت کرتے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم نے دوبارہ واپس آنا ہے. ان کے خاندانوں کو, ہم سب کو مہربانی کر کے اسے بچائیں. اور جو اربوں اور کھربوں روپیوں کا لاس ہے جناب چیئرمین, جو سب سے بڑا لاس ہے, لاس میں جا رہا ہے, اس لاس سے یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. ہر حکومت ان کو پیکیج دیتی ہے, ہر حکومت ان کو بیل آؤٹ پیکیج دیتی ہے, سبسڈی ان کے لیے پیسہ دیتی ہے. پیسہ اس لیے یہ پیسہ ایجوکیشن میں لگنا چاہیے تھا, یہ ہیلتھ میں لگنا چاہیے تھا, یہ لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے لگنا چاہیے تھا. یہ پیسہ ہم جن سکھ یونٹ جو ہیں ان کو لگاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان کے لوگ روز غریب ہو رہے ہیں, روز بے روزگار آ رہے ہیں, اور یہ وائٹ ایلیفینٹ جو ہم نے پالے ہوئے ہیں ان کا ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. منسٹر فار ایویشن پلیز. جی سرور خاص صاحب. نہیں جی, اس طرح ایڈجن